بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواہ البخاری. حاضرین، آپ لوگ ماشاءاللہ اپنے اوقات کو کچھ باتیں سننے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے اپنے اوقات کو نکالتے ہیں. اللہ کا بہت بڑا احسان اور اس کا شکر ہے کہ کتنے لوگ ہوں گے جو لوگ ان اوقات کا کیسے استعمال کر رہے ہیں نہیں معلوم. اللہ کا ہم شکر ادا کریں کہ اس ماحول میں اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو توفیق دے رہا ہے کہ وقت نکال کر یہاں آ کر بیٹھ رہے ہیں. اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے. وقت کی اہمیت کو جو ہے ہم لوگ سمجھیں. وقت انسان پر جو گزرتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا. کب انسان دنیا سے چلے گا، کب دنیا سے چل بسے گا، اس کا احساس تک اسے نہیں ہوتا. لیکن غفلت میں ہم لوگ اپنی زندگیاں گزارتے ہوئے آج ہمارے معاشرے میں اکثر و بیشتر لوگوں کی یہ حالت ہے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اوقات کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق دے. آپ لوگوں کے سامنے آج کا جو عنوان ہے وہ ہم میں بہترین کون کہلائے گا. ہم میں بہترین کون کہلائے گا. ہم میں بہترین کون ہے، یہ سوال اپنے آپ سے بھی کر سکتے. ہم اپنے معاشرے کے لوگوں کو بھی دیکھ سکتے کہ بھئی کون بہتر ہوگا. آخر اس کے اندر کیا چیز ہو تو وہ بہتر ہوگا. اللہ امت مسلمہ کو پیدا کیا لوگوں کے لیے. اللہ نے کہا: کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. تمہاری پیدائش کا مقصد ہی اللہ رب العالمین کی پیروی ہے، اللہ کی عبادت ہے. اللہ ہم لوگوں کو پیدا تو کیا، لیکن کچھ باتیں لوگوں تک پہنچانے کے لیے یہ امت کو جو ہے منتخب کیا. یہ امت مسلمہ کون ہے بھائی؟ تم بہترین امت ہو. تم لوگوں کے لیے ہی برپا کیے گئے ہو. لوگوں کے خاطر آپ کو اللہ رب العالمین منتخب کیا ہے. پیدا تو کیا اللہ اپنی عبادت کے لیے، لیکن اللہ کی عبادت لوگوں تک دین کی باتیں پہنچانا بھی بہت عام ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا: کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف. کیا کرو گے تم؟
تمہارا کام کیا ہے، فریضہ کیا ہے؟ لوگوں کو نیکی کا حکم دو گے۔ نیکی کا حکم اس وقت انسان دے گا جب وہ نیک ہوگا۔ تو مطلب یہ صرف نیکی کا حکم ایک ہی ہم لوگوں کو دینا نہیں ہے، تو پھر ہم لوگ اپنے عمل کے ذریعے لوگوں کو بھی بتائیں کہ بھائی میں جس بات کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہی بات میں بھی کر رہا ہوں۔ ایسا نہیں لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ۔ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ انسان بولتا تو ہے لیکن کرتا نہیں، حکم تو دوسروں کو دیتا ہے لیکن خود اس پر عمل پیرا نہیں ہوتا۔ یہ بہت ہی آج ہمارے معاشرے کی بڑی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی یہ بھی ہے۔ اگر ہم کسی کو نیکی کا حکم دیتے ہیں تو ہم اپنے اندر اس نیکی کو داخل کریں تو پھر اس چیز کا اثر بہت زیادہ ہوگا۔ نیکی کیا ہے؟ نیکی بھلائی کیا ہے؟ بھلائی کا حکم دینا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل معروف صدقۃ، یہ بھلائی، آپ نیکی کا کام کرو تو ہر نیکی کا کام اس میں آپ کو جو ہے بھلائی ہی ملے گی اور آپ کو اس میں ثواب ملے گا، اجر سے خالی نہیں ہے۔ کیا کیا نیکی ہو سکتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کئی چیزیں بتائیں۔ اماطۃ الاذی عن الطریق صدقہ، آپ جو ہے بھلے انسان ہیں، آپ کے اندر بھلائی ہے تبھی آپ یہ کام کر سکتے۔ راستے میں جاتے ہوئے پتھر پڑا تھا، بہت بڑا پتھر، ہو سکتا کسی کی گاڑی سے ٹکرائے وہ پتھر اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، اس میں اس کا کافی نقصان ہو، شاید ہو سکتا اس کی جان بھی چلی جائے۔ آپ راستے سے اس پتھر کو ہٹا دی، آپ امت خیر امت، آپ بھلائی کے کاموں کو ہمیشہ آپ اپنائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی۔ پھر اس کے بعد ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل معروف صدقۃ ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، ہر کام، ہر اچھا کام اس میں آپ کو نیکی ہی نیکی، ثواب ہی ثواب۔ کل معروف، برائی نہیں، نیکی، بھلائی، اچھا کام، جی وہ جو ہے لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ بھئی یہ اچھا کام ہے۔ کسی کا بوجھ آپ اٹھا دیے، کوئی وزندار بیگ لے کر چل رہا ہے، آپ اس کے وزن کو کم کی، بولے بھائی آپ مجھے ایک بیگ دے دیجئے میں لے کر آتا ہوں۔ ایک کمزور انسان اٹھا ہی نہیں سکتا ہے، اتنا بوجھل ہے، اتنا وزندار ہے، اٹھا نہیں سکتا، آپ اس کی مدد کر لیں، ثواب کا کام ہے۔ یہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لو ان تلقى اخاك بوجه طلق، اگر آپ اپنے بھائی سے مسکراتے ہوئے مل لیے، ہنس دیے، ملاقات تو کیے، ہنس دیے، کیا بھائی ہنسنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے دل کو جو ہے اسے چھڑانا ہے، نہیں، چھڑانے کے لیے نہیں، اسے اکسانے کے لیے، غصہ دلانے کے لیے نہیں، بلکہ یہ ایک مومن کی ایک شان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہمیشہ بالکل سبحان اللہ مسکراتا ہوا چہرہ، آپ کبھی بھی وہ جو ہے، ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کبھی لال ہو جاتا غصے کی وجہ سے، کبھی کوئی غلطی دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل جاتا، سرخ ہو جاتا۔ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں اس طرح کرتے ہیں۔ بہرکیف قرآن مجید میں ہم لوگوں کو اللہ رب العالمین بہت ساری باتیں بتا کر ہے۔ اللہ نے کہا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، بھلائی، ہمارے اندر بھلائی کا جو بھی کام ہے، بھلائی وہ چاہے چھوٹی ہو یا بڑی، اگر ہمارے اندر ہے تو ہم لوگ اس نیکی کو کرتے ہیں، اس بھلائی کو کرتے ہیں، اس کا اجر ہم تو
دنیا میں بھی پائیں گے، آخرت میں بھی اس کا اجر پائیں گے۔ تجدہ عند اللہ هو خیرا واعظم اجرا۔ اللہ رب العالمین ہے نا، پورا خیر ہی خیر اسی کے پاس ہے۔ ہم لوگ جو بھی دنیا میں نیکی کا کام کریں گے اس کا صلہ دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا۔ کوئی چیز رائگاں نہیں جائے گی، بیکار نہیں جائے گی، برباد نہیں ہوگی کوئی بھی چیز۔ لیکن ہم لوگ بھلائی کے کام اس وقت کریں گے جب ہمارے اندر جذبہ ہو بھلائی کا۔ میں نے کہا 3 چیزیں اور اس آیت کریمہ کے ذریعے ہم لوگوں کو معلوم ہوتی۔ ایک ہے نیکی کا حکم دینا، ایک سب سے اہم چیز نیکی کا حکم دینا، نیک بننا۔ نیک بنیں گے تو نیکی کا حکم دینے میں آسانی ہوگی، ورنہ لوگ آپ سے کہیں گے کیا جی تمہیں داڑھی سے رکھتے نہیں، تمہیں دوسروں کو بولتے داڑھی رکھو، تمہارے کپڑے ٹخنے کے نیچے ہی رہتے اور دوسروں کو بولتے کہ بھائی ٹخنے کے اوپر کپڑے پہنو، آپ نماز ہی نہیں پڑھتے دوسروں سے کہتے کہ آپ نماز پڑھو۔ آپ کی بات کی کوئی وقت نہیں ہوگی۔ ہاں، آپ سنت کے پابند بنو، آپ ان تمام نیک کام کو جو ہے آپ کرو، تو پھر دوسروں کے پاس جب ان باتوں کو آپ پہنچائیں گے تو اس کا فائدہ بھی ہوگا، آپ کی بات میں تاثیر بھی ہوگی، وہ آپ کی بات بآسانی قبول کرے گا۔ ایک تو ہو گئی بات۔ دوسری بات، برائی کو روکنا، برائی سے رکنا۔ روکنا تو ہے، رکنا بھی ہے۔ میں نیکی کا حکم تو دیتا ہوں، نیکی کو میں بتاتا ہوں، نیکی پر میں عمل پیرا بھی ہوں، اس نیکی کو میں کرتا بھی ہوں، اس نیکی کو جو ہے پھیلاتا بھی ہوں۔ ایک تو ہو گئی بات۔ دوسرے مرحلے میں اکثر و بیشتر لوگ مار کھا جاتے، برائی کو روکتے لیکن برائی سے نہیں روکتے۔ یہ بہت کم لوگ ملیں گے۔ کیا برائی؟ میں نے کہا کچھ ایسی برائیاں جو انسان کو نظر نہیں آتی، انسان اس برائی کو برائی گردانتا تک نہیں، حالانکہ اس برائی میں مبتلا رہتا۔ یاد رکھیے، آج ہمارے معاشرے میں 99% لوگوں کی عادت ایسی ہوتی۔ کیوں؟ برائی کو جانتے ہیں کہ برائی ہے، مانتے ہیں کہ برائی ہے، لیکن اس برائی کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ یاد رکھیے، ہم لوگ کبھی اگر ہم برائی کو نہیں چھوڑیں گے تو ہمارا تعلق بھی انہی برے لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ یہود کی عادت یہی، یہود برائی کو دیکھ کر نہیں روکتے، تو ان کا حشر ویسے ہی جب ہم لوگ ہر نماز میں ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ میں اللہ سے مانگتے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اتنا سب مانگنے کے باوجود بھی اگر اسی روش پر اگر ہم لوگ ہیں تو پھر ہمارے اندر کیا نیکی آ سکتی بتائیے؟ جی، یہ دوسری چیز۔ تیسری چیز، اللہ پر ایمان لانا، وتؤمنون باللہ، وتؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لانا۔ جی، یہ بہت ہی یہ ہماری کمزوری ہے کہ آج ہم میں اکثر و بیشتر لوگ اللہ پر بھروسہ زبانی کرتے ہیں، زبانی بھروسہ ہے، نفس ہمارا ان باتوں پر آمادہ نہیں ہوتا۔ غور کر کے دیکھ لیں، یہ کب ہو سکتی بات، ایمان کی بات کب ہو سکتی؟ جب ہم پر مصیبت آئے، جب ہم آزمائے جائیں، آزمائش ہم پر آ جائے، تب ہم لوگوں کو بات یہ سمجھ میں آئے گی۔ ایمان انسان کا اس وقت جو ہے پرکھا جاتا ہے جب اس پر مصیبت آتی ہے، جب اس پر پریشانی آتی ہے، تب تک اس کا ایمان نہیں سمجھ میں آئے گا۔ جب اس پر مصیبت آئے گی تب اسے بات سمجھ میں آئے گی۔ جی، صبر معمولی چیز نہیں ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے صبر۔ ہم لوگ بے صبرے کب ہوتے؟ اندازہ لگا کر دیکھیں، بے صبرے کب ہوتے؟ جی، جب ایمان کی کمزوری ہو تبھی بے صبرے ہوں۔ صبر کرنے والا انسان وہی حقیقت میں ہدایت پایا ہوا ہے، ہدایت انہی لوگوں کو ملتی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں کہا الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا
انا للہ، قالوا انا للہ، کیا مطلب ہے؟ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں، اللہ ہم لوگوں کو پیدا کیا تو ہم اللہ کے لیے ہیں۔ ایمان یہیں پہ انسان کا جو ہے پرکھا جاتا ہے۔ اس وقت جب ہم پر مصیبت آ گئی، مصیبت کے بعد ہماری زبان سے کیا بات نکلتی ہے؟ آیا ہم اللہ رب العالمین سے راضی ہیں یا اپنے نفسانی خواہشات کی پیروی پر آمدہ ہیں؟ نہیں معلوم۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیکھیے انا للہ، پھر اس کے بعد وہاں تک ہی نہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللہ نے کہا أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں انہی لوگوں پر آتی ہیں جو لوگ اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں صبر کے ذریعے۔ اللہ نے کہا استعینوا بالصبر والصلاة، بہرکیف صبر کا ایک الگ چیپٹر ہے، اس پر میں نہیں جانا چاہ رہا جی۔ پھر اس کے بعد آئیے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کہا اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون۔ کون لوگ ہیں بھائی یہ بھلائی میں آگے بڑھنے والے؟ کون لوگ ہیں؟ یہی لوگ ہیں جو لوگ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے رکتے ہیں اور روکتے ہیں، اور اللہ پر ایمان لاتے ہیں صبر کے ساتھ۔ میں صبر کو اس لیے جوڑتا ہوں، جب تک ہمارے دلوں میں صبر کا جذبہ آئے گا، ہم لوگ صابر جب تک ہم لوگ نہیں بنیں گے، اس وقت تک ہمارا ایمان تر و تازہ نہیں رہے گا۔ یاد رکھیے ہر چیز کے لیے ہم لوگ ہر چیز کا سامنا ہم لوگ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہر چیز کا سامنا ہو سکتا ہے ہمارے لیے، اللہ رب العالمین آزمائشوں کے جو دروازے ہیں پورے دروازے کھول دیا سمجھو، ہو سکتا کیا ہے وہ؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اگر یہ دروازے کھل گئے تو ہم یہی کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوسرا کا بھی نہیں، کوئی شکوہ کوئی شکایت نہیں، اپنی زبان سے کوئی غلط الٹی سیدھی باتیں نہیں۔ یہ ہمارے صبر کی علامت ہے۔ صبر جب تک انسان نہیں کرے گا اس وقت تک کامیاب نہیں ہوگا۔ آگے دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ احادیث میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ تقریباً 10 احادیثیں ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیر کا لفظ استعمال کیا۔ قرآن مجید میں تو ایسے خیر کا لفظ بہت زیادہ مقامات پر استعمال ہے، لیکن احادیث کو میں اس لیے جو ہے منتخب کیا کہ ہم لوگ آج روزمرہ جو ہماری زندگی کے کچھ مراحل ہم لوگوں پر ایسے آتے ہیں کہ ہم لوگ خیر سے تو الگ ہو جاتے، شر میں جو ہے مبتلا ہو جاتے جی۔ ان چیزوں کو ہم لوگ اپناتے ہیں، ان چیزوں پر عمل پیرا نہیں ہوتے، اس لیے میں ان چیزوں کا ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ آئیے من ہم خیر الناس، کون بھائی ہیں جو لوگوں میں بہتر ہیں؟ لوگوں میں بہترین کون ہیں؟ تو پھر اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے ذریعے میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، کچھ احادیث کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم جی من تعلم القرآن وعلمہ، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ میں بولا نا اس باب میں، اس ناحیے سے میں اور آپ اس وقت بہتر ہوں گے جب قرآن مجید سیکھیں اور سکھائیں۔ ماشاءاللہ آج کافی نوجوان ہمارے میں جو ہے موجود ہیں۔ یاد رکھیے اگر ہم بہترین امت بننا چاہتے ہیں، میں بولا نا نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، جو لوگ غلط چیزوں کو پڑھتے ہیں ان لوگوں کو روکیں، ناول پڑھتے ہاں بیکار کی چیزوں کو پڑھتے لوگ سبحان اللہ اپنا وقت ضائع کرتے، قرآن مجید پڑھیں گے بہترین امت کہلائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سیکھنا اور سکھانا یہ دونوں بہترین کام ہیں۔ کیا چیز سیکھنا؟ قرآن مجید،
کیا ہے بھائی قرآن مجید؟ ہاں، ہدی للناس، ہدایت کا سرچشمہ ہے، لوگوں کے لیے ہدایت کا راستہ دکھانے والا ہے۔ قرآن مجید وہی ہے۔ قرآن مجید ہم لوگوں کو ایسے ایسے قصے بتاتا ہے جو پہلے پچھلی قوموں کو قصے اللہ رب العالمین نہیں بتائے۔ ان هذا القرآن يقص على بني اسرائيل اكثر الذي هم فيه يختلفون ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم۔ سبحان اللہ، قرآن مجید کو پڑھنا اور پڑھانا یہ معمولی کام نہیں ہے۔ آج ہم معاشرے میں دیکھیں جی، میتھس پڑھانے کے لیے ٹیچر یا پروفیسر ہوگا، یا جو ہے وہ اس بچے کا جو فیس ہے، ٹیوشن فیس کتنا لیتا ہے، اور قرآن مجید پڑھانے والے کے لیے کیا فیس ہم لوگ جو ہے دیتے ہیں۔ رکھ لو، آپ دونوں طرفہ رکھ لو، دیکھ لیجیے ہم بہتر ہیں کیا؟ آج کے ماحول میں اگر قرآن مجید کی وقت اگر ہوتی تو ہم لوگ اس کی وقت کو بڑھانے کے لیے ہم لوگ اس چیز کو بھی جو ہے جی، دیکھیے بھائی، ایسے بھی کہنے والے یہ بھی کہہ دیں گے قرآن مجید کو بیچنا ایسے ہی لگتا ہے نا، قرآن مجید کو بیچ کر کھاتے ہیں علماء۔ نہیں، ہرگز نہیں بھائی، وہ اپنا وقت صرف کر رہے ہیں، آپ ان کو ضرور دیجیے، دیے بغیر آپ جو ہے کچھ بھی کام ان سے جو ہے لینا چاہتے ہیں، ہاں اللہ ماشاء اللہ بہت کم لوگ ہوں گے جو پیسے نہیں لیں گے، لیکن اکثر و بیشتر لوگ آپ سے مانگیں گے تو نہیں، لیکن ان کے دل میں تو ضرور رہے گا کچھ نہ کچھ دے تو بہتر ہوگا۔ وہاں آپ 5,000 دیتے ہیں، یہاں 2,000 تو دیجیے، 500 روپیہ پر اکتفا کریں گے اور گھر کو بھی بلائیں گے۔ کتنے لوگ ہیں سبحان اللہ گھروں میں جا کر قرآن مجید کی بے عزتی ہوتی وہاں پر۔ ہاں معلوم ہے بھائی، میں اسی فیلڈ کا ہوں اس لیے میں بتاتا ہوں۔ بلائیں گے مولوی صاحب آگے، بچہ سو لے گئے مولوی صاحب، ایک آدھے گھنٹے کے بعد آ جاؤ۔ میں اللہ سے ڈر کر کہتا ہوں، یہ تمام چیزیں آج ہمارے معاشرے میں، وہی میتھس ٹیچر آن دینا، دیکھیں بچے کو 2 لات مار کے اٹھاتی ہیں اماں، اٹھ گئے، اٹھ دیکھ ماسٹر آپ وہیں۔ ارے قرآن پڑھانے والے کی وقت ختم ہو گئی، قرآن پڑھنے اور پڑھانے کو ہم لوگ معمولی سمجھ گئے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہترین امت ہو جائیں گے۔ نہیں، قرآن مجید کو معمولی نہ سمجھے۔ ہم اگر بہتری چاہتے ہیں ابھی بھی، ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ راستے سب بتا دیے، یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین۔ اللہ رب العالمین اسی کتاب کے ذریعے، اسی قرآن مجید کے ذریعے ہم لوگوں کو عزت بخشتا ہے، اسی قرآن مجید کے ذریعے ہم لوگ ذلت و رسوائی کا منہ بھی دیکھیں گے، یاد رکھ لیجیے، بھولنا نہیں اس چیز کو۔ قرآن مجید کو معمولی نہ سمجھیں، یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے، یہ ہم لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ اسی قرآن مجید کو ہم لوگ معجزے کی شکل میں ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ ساری دنیا اس قرآن مجید کے لیے سبحان اللہ لاکھوں اربوں کھربوں پیسے خرچ کر کے اس قرآن مجید کو چھاپتے ہیں، لیکن آج ہمارے پاس قرآن مجید کی جو وقت ہے، تاقوں میں سجایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے۔ کیا ہو گیا ہم لوگوں کو؟ قرآن مجید کے ساتھ اتنا بڑا کھلواڑ ہم لوگ کر رہے ہیں، کبھی بھی ایسا نہ ہو۔ ہم امت مسلمہ ہیں، بہترین امت کہلانے والی امت۔ قرآن مجید کو پڑھیں، قرآن مجید کو پڑھائیں، پڑھنے والوں کی تائید کریں، پڑھنے والوں کو ہم لوگ جی ہمت افزائی کریں، ان کو اور جوش دلائیں۔ پڑھو بھائی، ایک حرف پڑھیں گے تو 10 نیکی، ایک حرف پڑھیں گے تو 10 نیکی۔ اگر پڑھتے ہوئے ہم لوگوں پر دقت آ رہی ہے، مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، پڑھنے کے لیے تکلیف ہو رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے لیے 2 اجر ہے، لہو اجران۔ سبحان اللہ، غلطی بھی کر رہا ہے یہاں پر، اسے ثواب بھی دگنا مل رہی ہے، ثواب بھی دگنا غلطیوں کے باوجود۔ کیوں؟ اس کا جذبہ ہے، قرآن مجید پڑھتا ہے۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہی قرآن مجید ہم لوگوں کو سفارش کرے گا، کہاں پر؟ بھلا بتلائیے، اس قرآن مجید کو ہم لوگ معمولی سمجھ گئے، سفارشی کتاب ہے بھائی۔ قرآن مجید اللہ کے پاس آ کے سفارش کرے گا، اللہ یہ بندہ مجھے پڑھتا تھا دنیا میں، اللہ تو اسے بخش دے، اللہ معاف کر۔ اس کتاب کو ہم معمولی سمجھ گئے۔ بہرکیف
دوسری حدیث جو میں آپ لوگوں کے سامنے بتانا چاہتا ہوں، خیارکم احاسنکم اخلاقا، جی پہلی حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے، حدیث نمبر 5027 5027۔ دوسری حدیث خیارکم احاسنکم اخلاقا، صحیح بخاری حدیث نمبر 6035۔ جی کہتے ہیں اللہ کے رسول تم میں کا بہترین وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ ہمارے اخلاق کیسے ہیں؟ ہم لوگ اخلاق کہاں بتاتے معلوم؟ کہاں بتاتے؟ عمر رضی اللہ عنہ کے بقول اگر کسی کے اخلاق ہم لوگ جاننا چاہتے ہیں، یہ نیک ہے یہ برا ہے، کیا کرنا؟ اس کے ساتھ رات گزارنا، اس کے ساتھ سفر کرنا، اس کے ساتھ کھانا، تینوں چیزیں کریں گے تو بس سمجھ میں آ جائے گا انہوں کتنے پانی میں ہیں، ان کی عادتیں کیسی ہیں، کھانے میں انہوں کیسے ہیں، آیا انہوں دوسروں کو کھلاتے یا پہلے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے منجے پہلے بعد میں تجھے، ایسا کرنے والے ہیں۔ کب پتہ چلے گا؟ جب ان کے ساتھ ہم لوگ بیٹھ کے کھائیں گے۔ ایک مرتبہ سب کھانے میں نہیں ہوتا، اسی لیے سفر کرنا، سفر معمولی سفر نہیں، 3 دن کا سفر، 4 دن 5 دن کا سفر کر کے دیکھیے، معلوم ہوتا ہر ایک کی حقیقت سمجھ میں آتی، کیسا سوتے، کیسی عبادت کرتے۔ اسی طرح لین دین بھی ہے، تجارت بھی کرنا۔ اب یہاں اکثر نوجوان ہیں، چھوٹے ہیں عمر کے اعتبار سے، تجارت میں تو وہ مسئلہ نہیں رہے گا۔ بہرکیف اخلاق ہمارے جو ہے درست ہوں، ہمارے اخلاق اتنے اونچے ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے پوچھا گیا مائے عائشہ صدیقہ بنت الصدیق رضی اللہ عنہا سے، ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بھی تھے، ان کے اخلاق کیسے تھے؟ کان خلقہ القرآن، مختصر الفاظ میں 2-3 کلمے میں مائے عائشہ صدیقہ بنت الصدیق رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تعریف کر کے بتا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ قرآن پڑھو آپ کو دیکھو، قرآن پڑھو آپ کو دیکھو، آپ کے اخلاق ویسے ہی تھے جیسے قرآن میں اللہ رب العالمین نے احکامات نازل کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے تھے۔ مجھے اور آپ کو بہترین امت کہلانا اس وقت درست ہوگا ہم اپنے اخلاق کو درست کریں ہر معاملے میں۔ ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعانا ولا طعانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنی زندگی میں کسی کو لعنت نہیں بھیجے، کبھی بھی اپنی ساری زندگی میں کسی کو بد دعا نہیں دی۔ ہاں بد دعا دیے ہیں تو وہ دینی معاملات میں، اسلام کے مقابل، اسلام کے خلاف اگر کوئی کھڑا ہوا تو وہاں پر ہے۔ اس لیے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، لا الہ الا اللہ، محبت کرے تو اللہ کے خاطر، نفرت کرے تو اللہ کے خاطر، تو پھر یہ تمام مسئلے حل۔ ایک مسلم کافر کے مقابلے میں نہیں آ سکتا۔ آج ہمارے پاس جذبہ الٹا ہے، یہ کافر بہتر ہے مسلمان سے، نعوذ باللہ۔ ہماری امت کہاں جا رہی ہے؟ یاد رکھیے میرے بھائی، ہم آپس میں ایک دوسرے کے لیے ایک بلڈنگ کے مانند ہیں۔ اس سے پہلے خطبہ ایسے مختصر سا دیا تھا، مجھے یاد ہے، یشد بعضہ بعضا، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا۔ ہم آپس میں ایک دوسرے کے لیے بلڈنگ کے مانند ہیں۔ کبھی بھی ہم لوگوں کو کوئی نہیں ہلا سکتا، یہ ہمارے اندر جذبہ ہو، ہم اپنے اخلاق کو درست کریں۔ کوئی بھی غلطی کرے تو فوراً اس کی غلطی کی درستگی ہو جائے گی۔ بھائی تو غلط کرتا ہے، بھائی اسلام کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے، دین کے خلاف ہے، تو سراسر غلط کر رہا ہے۔ سب ایک جو ہو کر بولے، چھوڑ دے گا۔ معاشرے میں آج کہاں ہے؟ ارے چھوڑ بھائی، ارے چھوڑ بھائی، منجے کیا، انہوں کیا کرے تو مجھے کیا۔ آج یہی حالت ہے۔ سگا بھائی غلطی کرتا ہے، معلوم ہے اس کی غلطی، لیکن پردہ پوشی، کہاں پردہ پوشی کرنا معلوم ہے؟ پردہ پوشی دیکھیے، اس کی غلطی کو جان کر بھی آپ دیکھے بغیر پلٹ جانا یہ غلط ہے۔ ہاں اس کی غلطی کو دوسروں تک نہیں پہنچائے، یہ پردہ پوشی۔
اس کی اصلاح کیے، یہ صحیح ہے، ہم اس وقت بہترین امت کہلائیں گے۔ تیسری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیرکم احسنکم قضاء، صحیح بخاری حدیث نمبر 2305 2305 کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم میں کا بہترین شخص وہ ہے جو فیصلہ کرے تو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے، یہ بہترین ہے۔ کتنے لوگ ہیں فیصلہ صحیح طریقے سے کرتے، میرا بھائی میں ایسا کر تو ایسا بولنا، تو پہلے سے سکھا کو بھیج ڈالتے۔ سبحان اللہ، یہ آج ہماری امت، سبحان اللہ، یاد رکھیے بھائی، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا جی، جنگ کا میدان، بیٹے جو ہیں ان کے ابھی اسلام قبول نہیں کیا، بعد بولے ابو میرے تلوار کے نیچے آ گئے تھے، چھوڑ دیا۔ انہوں نے بولے تم میرے تلوار کے نیچے آتا تو اڑا دیتا، ختم۔ یہ عدل و انصاف اسلام ہم لوگوں کو سکھاتا، لیکن حق اور باطل کے درمیان فرق اور تمیز بھی اسلام ہی ہم لوگوں کو سکھاتا۔ یاد رکھیے، ہم لوگ انصاف کے دامن کو کبھی نہ چھوڑیں، انصاف کے ساتھ پیش آئیں، چاہے وہ میرے خلاف ہی کوئی فتویٰ جاری ہو، میرے خلاف کوئی فیصلہ ہو، مجھے اگر حق ہے تو ماننا پڑے گا۔ ہاں بھائی میں غلطی کیا، غلطی کو ماننے والا انسان وہ بہتر ہے۔ غلطی پر مصر ہے، میں کیاش نہیں، جھوٹ تو ایک الگ چیز ہے، لیکن انسان مصر ہے، نہیں بھائی وہ غلطی کو توڑ مروڑ کے بتاتا، نہیں ایسا نہیں جی، وہ ویسا۔ یہ آج ہمارے پاس بہت زیادہ۔ یاد رکھیے، ہم کبھی بہترین امت نہیں کہلائیں گے، ہرگز نہیں۔ یاد رکھیے، عدل و انصاف کے دامن کو جی مضبوطی کے ساتھ تھامے رہیں۔ چوتھی حدیث ہے خیرکم من یرجى خیرہ ویؤمن شرہ، ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2263، 60/3۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول، تمہیں کا بہترین وہ ہے جس سے بھلائی کی امید ہو اور اس کی برائی سے امن ہو، اس کی برائی سے بچنا ہمارے لیے ہو۔ بھائی ایک انسان اچھا ہے تو اس سے بھلائی کی امید ہو، جا کے پوچھتے بھائی 100 روپیہ دیو، اٹھا کے دینے والا رہو، بجائے اس کے 100 روپیہ پوچھے تو 100 کوڑے مار کے بیچنے والا، وہ ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ نہیں، ہم لوگ ایسے نہیں ہونا۔ ہاں کچھ لوگوں کی عادت بری ہوتی، بار بار آ کے پوچھتے رہتے، بار بار ستاتے رہتے، یہ غلط، یہ فطری چیز نہیں ہو سکتی، یہ الگ۔ لیکن ایک انسان پر جو ہے لوگ امید رکھتے ہیں، بھائی فلاں شخص کے پاس جاؤ، آپ کو ضرور کچھ نہ کچھ کریں گے، یہ ہونا چاہیے۔ لیکن آج ہمارے پاس کیا سلسلہ چلا ہے، لوگ آ کر ہم لوگوں کو دھوکہ دیتے، ٹھکاتے، بیجا اپنے پاس کچھ ایسے نقلی اور جعلی کاغذات لے کر آتے، بتاتے ہماری اماں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، سبحان اللہ، پرسوں 3-4 دن پہلے کی بات ہے، مسجد میں آیا ایک شخص لے کر، پوچھا ہماری والدہ کی طبیعت بہت خراب ہے، کہاں ہیں بھائی؟ فلاں جگہ ہے۔ اچھا فون نمبر لگا کے بولتا ہوں، وہاں کا متولی بات کرتا، مسجد کا متولی، ارے آرام سے بولتا، بھائی ہمیں اسے دیے ہیں، سب برابر ہے، دینا ہے تو پیسہ دینے کا تو چھوڑو۔ ہم لوگوں کو ضرور شک ہوگا نا، ایسے بھی ہوتے لوگ جو ہے اپنے بھروسے کو جو ہے توڑتے۔ یاد رکھیے، کبھی بھی ہم کسی سے بھی بھلائی کی امید رکھنا، لیکن اسی طرح ساتھ ہی ساتھ اپنے اندر برائی کو بھی ختم کرنے کی کوشش کرنا۔ پانچویں حدیث خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، یہ ان لوگوں کے لیے جن لوگوں کی شادیاں ہو گئی، ہاں ساری دنیا والے سرٹیفکیٹ آپ کو دے دیے، تمہیں بہت اچھے بھائی، تمہیں بہت اچھے، تمہیں بہت اچھے، دنیا والے جب آپ کو 1000 سرٹیفکیٹ دے دے، ہاں کیریکٹرائزڈ ویری گڈ پرسن،
بہت اچھے اخلاق ہیں ان کے، ساری دنیا والے دے دی، لیکن بیوی نہیں مانتی، بیوی بولتی ہے کیا سر کا درد بڑا ستاتا بھائی، ہاں اتنی شرارت ہے، بہت ہم لوگوں کو تنگ کرتا۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں کا بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتری کرے۔ بہتری اپنے گھر والوں سے ہی شروع کرنا۔ ایک انسان اتنا کنجوس ہے، بچوں کو کپڑا تک نہیں لے کو دیتا، بچہ پوچھتا ابو مجھے ذرا چاکلیٹ لے کو دے، ہاں ہاں ہے کہاں پیسے ختم ہو جائیں گے۔ کنجوس کی ایسی رہتی کچھ لوگوں کی، اپنے بچوں کو تو چھوڑیے اپنے اوپر بھی خرچ کریں گے، اللہ حفاظت کرے۔ دیکھیے ہنسنے کی بات نہیں ہے، آج کے ماحول میں اگر ہم اپنے آپ کو بہترین بتانا چاہتے ہیں، بہترین اپنے آپ کو کرنا چاہتے ہیں، آپ کی بیوی گواہی دیں گی، آپ کے بچے گواہی دیں گے، ہمارے والد بھائی کھلانے پلانے میں تو چھوڑیے، سب چیز ہم لوگوں کو جو ہے بہتر کر کے رکھیں، ہاں وہ ہم لوگوں کو گواہی دیں گے۔ اسی طرح 5ویں حدیث، چھٹی حدیث، خیرکم من اطعم الطعام ورد السلام، صحیح الجامع حدیث موجود ہے۔ تمہیں کا بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو کھلائے۔ آج ہم لوگ کھانے کے عادی ہیں، کون کھلاتے دیکھتے، کون ہوٹل کے اندر جاتے دیکھنا، پھر اس کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا، کھا کر بل دینے کی باری جب آتی تو انتظار کرنا، کون جیب میں ہاتھ ڈالتا دیکھنا، تو پھر اس کے بعد نہیں میں دیتا ہوں، نہیں میں دے لیتا ہوں، ہاتھ دے لے، نہیں چپ بولتا ہوں بھائی، یہ تو کھلانے والی بات، کھلانے والے بھی بہترین ہیں، کھانا نہیں، کھانا تو اس وقت ان لوگوں کے لیے ہے جن لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں، جو مسکین نہیں یا فقیر ہیں، کھانے کے لیے ہوں۔ اللہ رب العالمین اگر وہ لوگ نہیں ہوتے تو ہمارا پیسہ کہاں جائے گا بتائیے؟ ہم لوگ جو کماتے بھائی، اللہ کا جو حق ادا کرنا ہے، اگر وہ غریب اور یتیم نہیں ہوتے تو ہم لوگ کہاں جائیں گے؟ اپنے پیسے لے کر ڈھونڈتے پھرنا، گھرے گھر جانا پڑے گا۔ آج وہ لوگ جب ہمارے پاس آ کے مانگتے ہیں، ان لوگوں کو اچھے طریقے سے دیں، یا ان لوگوں کو اچھے طریقے سے کہہ دیں کہ نہیں ہے۔ کھلانے والا کبھی بھی یاد رکھیے ہمیشہ وہ بہتر ہی ہوگا۔ اس لیے کھلانے پلانے کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی کھلاتا پلاتا نہیں تھا، سبحان اللہ۔ جذبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا تھا، کوئی دعوت دیتے اللہ کے رسول کو، ہاں اللہ کے رسول کیا کرتے اپنے ساتھ بولتے بھائی میرے ساتھ کچھ لوگوں کو ملاؤ گے، لے کر جاتے تھے۔ ہاں ایک مرتبہ ایسے ہی ہوا، لے کر گئے، وہاں دیکھتے ہیں کہ گھر میں کھانا بہت کم ہے، پریشان ہو گئے، لوگ ادھر زیادہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ سراپا رحمت، نبی رحمت تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برکت کی دعا کیے، اتنی برکت ہوئی، اتنی برکت ہوئی، اتنی برکت ہوئی، نکالتے گئے گوشت نکلتا گیا، نکالتے گوشت نکلتا گیا، کھاتے گئے کھاتے گئے کھاتے گئے، ختم ہی نہیں ہوا، سبحان اللہ۔ یہ ہمارے دلوں میں جذبہ ہو، آنے والے ہو سکتا کتنا بھی ہو، ایک مومن کا جو کھانا ہے، ہاں الٹا کے 2 کافر کھا لیں گے، کھاتا سو ذرا، لیکن اللہ رب العالمین اس کھانے میں جو ہے ضرور برکت دے گا۔ ہم لوگ کبھی بھی جو ہے کھاتے ہوئے یہ نہیں سمجھنا کہ ہمارا کھانا اتنا زیادہ ہونا، کھانے والے اتنے زیادہ ہونا، یا کھانے والے بہت زیادہ ہیں کھانا کم ہے، یہ جذبہ نہیں۔ اگر آپ واقعی بعض اوقات ان تمام چیزوں کا لحاظ بھی رکھنا پڑے گا بھائی، ورنہ جو ہے پریشانی مولنے کی نوبت بھی آئے گی۔ بہرکیف 7ویں حدیث، خیارکم الینکم مناکب فی الصلاۃ، صحیح ترغیب و ترہیب میں یہ حدیث جو ہے موجود ہے، نماز کے تعلق سے ہے۔ نماز میں بہت سارے لوگ کھڑے ہوتے ہے نا، بہت زیادہ پاؤں پھیلا لوگ کھڑے ہیں، بازو والا سجدے میں جاتے وقت 2 ہاتھ ایسا کھل نہیں کرنا، بازو والے کا خیال کرنا، اس کے لیے نرم اپنے آپ کو نرم کر لیے،
بازو والا نہیں کھڑ سکتا ہے، جگہ نہیں ہے، آپ جو ہے بالکل تنگ ہو کر کھڑے ہو گئے. ہاں یہی ہونا چاہیے. سجدے میں جاتے، اب وہ بیچارہ سجدہ نہیں کر پاتا، 2 ہاتھ پھیل کے کھول کے بیٹھے. نہیں کرنا. بہت سارے لوگ ہوتے بازو والوں کا خیال ہی نہیں. اب اسی طرح کیا کرتے، بعض مرتبہ تورک کرتے ہوئے 2 پیر کھول کے رکھ لیتے، بیچارے کے ران پہ جو ہے ہمارا پیر گھس جاتا. اب وہ دیکھتا کبھی ناخن بڑے رہے تو چلتے رہے. نہیں کرنا. یاد رکھیے یہ معمولی چیزیں. ہم لوگ سنت پہ ہی عمل کر رہے ہیں، ہم لوگ سنت پہ ہی عمل کر رہے ہیں، لیکن بازو والے کا اگر خیال نہیں کرتے ہیں تو بہتر کہاں سے ہو گئے. 8ویں حدیث، خیر الناس من طال عمره وحسن عمله. اس حدیث کے تعلق سے کچھ کلام ہے بھائی، لیکن میں حدیث ذکر کر دیا، معنی اور مطلب بھی جو ہے بتا دیتا ہوں. بہترین لوگوں میں بہترین لوگ وہ ہیں جن لوگوں کی عمر تو لمبی ہوئی لیکن ان کا عمل اچھا رہا. حدیث اس کے اعتبار سے تو صحیح ہے جی. عمر لمبی ہوئی بھائی، لیکن عمل ان کا اچھا رہا، آخر تک بھی ان کا عمل اچھا رہا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہماری عمر کو دراز کرے. لیکن جی اللہم انی اعوذ بک من ان ارد الى ارذل العمر. یاد رکھ لیجئے، اس دعا کو یاد رکھ لو، پڑھتے رہیں. پروردگارا مجھے تو اس عمر میں نہ پہنچا جس عمر میں کہ ہاتھ پیر کمزور ہو گئے، دیکھنا مشکل، سننا مشکل. ایسا نہیں، وہ عمر نہیں چاہیے. صحیح سالم تھے، چلتے پھرتے تھے، سنتے تھے برابر، بولتے تھے برابر. کوئی بھی بات بولے تو سامنے والا نہیں سمجھ پاتا، سامنے والا کچھ بولتا تو سن نہیں پاتے. یہ چیز نہیں ہونا، یہ جو ہے ارذل عمر. اور اسی طرح چلے تو بھی 15 لوگ میں اٹھا لے جانا، ایسی عمر سب نہیں. اس سے پہلے ہماری موت آ جائے بہتر ہے. یاد رکھیے ہم اپنے اعمال کو کرتے ہوئے ہر کام اچھے طریقے سے کریں، خاتمہ بالخیر ہو تو یہ بہتر ہے انشاءاللہ. بس سمجھ میں آ گئی جی. 9ویں حدیث ہے، خیر الناس انفعهم للناس. تمہیں کہ بہترین وہ ہیں جو لوگوں کے لیے نفع بخش بنے، فائدہ مند رہے. فائدہ مند ہیں کیا ہم لوگ؟ تب انشاءاللہ ہم لوگ بہتر ہوں. خیر الناس انفعهم للناس، لوگوں میں کے بہترین وہ ہیں جو لوگوں کے لیے فائدہ مند بنے. فائدہ دینے والے کون ہیں بھائی؟ کنواں فائدہ پہنچاتا نا، بوڑی کنواں فائدہ پہنچاتا کیسے؟ پانی. ایک انسان فائدہ اس پہنچانے والا کب بنے گا؟ جب دوسروں کے لیے ہمدرد بنے. یاد رکھیے ایک بات میں آپ لوگوں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی بات ہے، لیکن احادیث کو رکھ کر میں بتاتا ہوں. حدیثوں ادھر سے پوری چیزوں کو لے کر بتا رہا ہوں. دیکھیں اگر ہم کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے، اگر ہم کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے، نقصان بھی نہیں پہنچانا. شاید ہو سکتا ہے کچھ لوگوں سے ہماری بات تک نہیں ہوئی کسی بھی مسئلے میں، لیکن ان کے خلاف ہم لوگ بہت گاتے. نہیں کرنا میرے بھائی، نہیں کرنا، کبھی بھی نہیں کرنا. بہت بڑی غلطی. غیبت ایسے شخص کی کر رہے ہیں جس کے بارے میں ہم لوگوں کو نہیں معلوم، جس مسئلہ ہم لوگوں کو نہیں معلوم، آخر وہ کیا چیز ہے وہ بھی نہیں معلوم، لیکن ہم لوگ ان چیزوں میں مبتلا ہوتے ہیں. بس سمجھ میں آ گئی؟ اگر کسی کو فائدہ نہیں پہنچاتے ہیں بہتر ہے، لیکن نقصان نہیں پہنچانا. کوئی آپ سے نقصان نہیں اٹھانا. یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے ہوئے ایک دعا سکھلائے، اگر کوئی بولتے ہیں تو انشاءاللہ ان کے لیے انعام. اگر کوئی بولیں تو چاہے وہ عورتیں ہوں چاہے وہ مرد ہوں، جی بولتے ہیں تو انعام ہے انشاءاللہ. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. آپ کا نام؟ جاوید. ٹھیک ہے بھائی، آپ کے لیے انعام ہے، لے لیجیے. نہیں وہ انعام میں ہاتھ دے دیتا ہوں انشاءاللہ. ماشاءاللہ. اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دیکھیے نکلتے نا باہر
گھر سے نکلتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک، اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، تیری حفاظت چاہتا ہوں، تو مجھے بچا لے اللہ، کس چیز سے؟ ان اضل او اضل، یہ کہ میں گمراہ ہو جاؤں، راستہ بھٹک جاؤں، یا دوسرا کوئی مجھے گمراہ کر دے. ان اضل او اضل او ازل او ازل، یہ کہ میں پھسل جاؤں یا میں دوسروں کو پھسلا دوں. ہو سکتا جاتے ہوئے کوئی موز کا چھلکا ڈالا، اس کے ذریعے میں پھسلا، یا کوئی دوسرا موز کا چھلکا ڈالا، اس کے ذریعے میں پھسل گیا. میں بھی نہیں ڈالنا، دوسرا کوئی بھی مجھے پھسلانا. ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم، میں کسی پر ظلم نہ کروں اور کوئی دوسرا مجھ پر ظلم نہ کرے. ٹھیک، کتنی بڑی بات ہے. اس سے بڑھ کر ہم بہترین امت کے حقدار اس وقت ہوں گے بھائی جب صبح نکلتے ہوئے، شام نکلتے ہوئے، گھر سے نکلتے ہوئے دعا پڑھنا. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ اپنی جگہ دعا ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ دعا بھی ہے جسے لوگ نہیں جانتے، پڑھتے ہیں. او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی، اور کیا ہے آخری چیز؟ اللہ میں کسی کو جاہل نہ بناؤں، کوئی دوسرا مجھے جاہل نہ بنا. کیا مطلب؟ کوئی ہم جو ہے کسی کے پاس گئے، دکاندار کے پاس جا کے 100 روپیہ دیے، 500 روپیہ ಕೊಡ್ತೆ ನಾನು. ارے اب وہ بیچارے کو جو ہے ڈاؤٹ ہو جاتا، جاہل ہو گیا بیچارہ، اس سے جو ہے آپ لوگ کر دیے. اب اس کے بعد یا الٹا آپ 500 روپیہ دیے، دکان والا بولتا ہے پیسہ دیا نہیں رہے تو. ہو گئی بات. یہ تمام چیزوں سے بچنا ہے، دعاؤں کی پابندی بھی کریں، اسی طرح ہم اپنے اندر حسن اخلاق پیدا کرنے کی پوری کوشش کریں. جی، خیر الاصحاب عند اللہ خیرکم لصاحبہ وخیر الجیران عند اللہ خیرکم لجارہ. فرماتے ہیں اللہ کے رسول تم میں کا بہترین اپنے دوستوں میں کون ہے؟ جو اپنے دوست کے لیے فائدہ مند ہو، بہتری کرے، بھلائی کا کام کرے اپنے دوست کے لیے. ہو سکتا ہے آپ کا دوست آپ کو بولا بھائی مجھے یہ کام کرنا ہے، میں تھوڑا دور ہوں، وہ کام آپ کر دیجئے، کرنا، دوستی کے لیے کرنا، آپ کو بھلائی ہے، یاد رکھیے. اسی طرح پڑوسی کا بھی جو حق ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پڑوسی کے لیے بہترین پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے لیے بھلائی کا کام کرے. پڑوسی کی جو ہے مدد کیا، پڑوسی گھر میں نہیں تھا، ان کے گھر کی صفائی کیا، ان کے گھر کی حفاظت کیا، ان کے گھر میں چور آیا بھگایا. ہو سکتا، لیکن آج ہمارے معاشرے میں وہ تمام چیزیں نہیں. پڑوسی مریا تو بھی پرواہ نہیں، انہیں گھر میں جل کے راکھ ہو گیا تو بھی پرواہ نہیں. گھر سے کبھی باہر نکلیں گے، گھر بند رہے گا، انہوں ہیں کی نہیں کی اس کی بھی فکر نہیں، ہمیشہ قفلت رہے گا. بیچارہ ہاسپٹل میں پڑا ہے وہ بھی نہیں معلوم، بیچارہ ان کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا ہے وہ بھی نہیں معلوم. ہم لوگ جو ہے پڑوسیوں کا خیال کریں، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، یہ ہمارا فریضہ ہے. آخری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الناس ذو القلب المحموم واللسان الصادق. قالوا صدوق اللسان نعرفه فما محموم القلب؟ قال هو النقي التقي لا إثم عليه ولا بغي ولا غل ولا حسد. سبحان اللہ، صحیح الجامع میں حدیث موجود ہے. کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں بہترین لوگ وہ ہیں جو دل والے ہیں. دل والے کا مطلب کیا جی؟ ذو القلب المحموم، مخموم، مخموم، ذو القلب المخموم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا واللسان الصادق، واللسان الصادق، دو چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں بتائے. صحابہ کو تعجب ہوا، پوچھے اللہ کے رسول صدوق اللسان ہم لوگوں کو معلوم ہے، زبان کا سچا، زبان کا سچا، یہ مخموم القلب کیا ہے اللہ کے رسول؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قال هو النقی، صاف و شفاف، اس کا دل بالکل پاک ہے، آئینے کے مانند ہے. جی آئینے کے مانند ہے،
التقی، بہت ہی زیادہ ڈرنے والا، لا اثم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں. اس حدیث کو آخر میں ذکر کرنے کا مقصد ہی یہی کہ ہمارے اندر یہ تمام چیزیں نہیں ہیں بھائی. آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ولا بغض، وہ گندا انسان نہیں ہے، برا انسان نہیں ہے، چور نہیں ہے، دل میں چوری اس کے پاس نہیں ہے. آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ولا غل ولا حسد، وہ ٹھکانے والا بھی نہیں، ٹھکانے والا بھی نہیں اور حسد کرنے والا بھی نہیں. یہ تمام چیزیں آج ہمارے دلوں میں ہیں، اس لیے ہم لوگ بہتر نہیں ہیں. نکالیے. ایک حدیث میں آپ لوگوں کے سامنے بتانا چاہتا ہوں. غالباً ابن عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مابین بیٹھے تھے، درمیان ایک صحابی آئے، بولا اگر جنتی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس شخص کو دیکھ لو. دیکھے، ایک دن دیکھے، دوسرے دن پھر وہی صحابی کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جنتی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کو دیکھ لو. تیسرے دن پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی بات پھر دہرائی. ابن عمر رضی اللہ عنہ کی عادت تھی، ہمیشہ کسی بھی چیز کو دیکھتے تو ان کے دل میں جستجو پیدا ہوتا، میں کیسے بھی جو ہے میں معلوم کروں گا کیا ہے، حقیقت کیا ہے. ان کے گھر گئے، مہمان بنے، 3 دن رہے. چوتھے دن دیکھے صبح سے لے کر شام تک کیا کرتے. آخر اللہ کے رسول بولے نا جنتی، کیا ان کے اندر جنتی کا کام؟ جو جنتی بولے اللہ کے رسول، آخر کیا ہے بھائی ان کے اندر، کیا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علی الاعلان یہ جنتی ہیں بول دیے. علی الاعلان سب کے سامنے بولے اللہ کے رسول، ایسا نہیں کہ چھپ کر بولے. صرف حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ صاحب سر النبی، منافق کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان میں بولتے تھے یہ جنتی ہیں، کھلم کھلا سب کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جنتی ہونے کا وعدہ کیے. اللہ کے وعدہ نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جنتی ہونے کا جو ہے اعلان کیے اللہ کے رسول. ابن عمر رضی اللہ عنہ 3 دن رہے، صبح سے لے کر شام تک دیکھے وہی نمازیں پڑھتے، کوئی رات کی نمازیں بھی لمبی بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، جیسے ہم لوگ کرتے ویسے سیدھی سادگی ہے. آخر کار 3 دن ختم ہو گیا. مہمان کے لیے 3 دن رکنے کی اجازت ہے نا، 3 دن کھائے پیے تھے، نکل گئے. نکلتے ہوئے وہ پوچھ بیٹھے جن کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جنتی ہیں. پوچھے کیا بھائی کیا قصہ، آئے جا رہے ہیں؟ اچھا نہیں، کیا بھی نہیں بولو کیا، نہیں کیا بھی نہیں بولو کیا ہے. آخر کار بولتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں بولے کہ آپ جنتی ہیں، کیا بھی دکھانے آپ میں، ہمیں جیسے کرتے ویسے آپ بھی کر رہے ہیں، کیا بھی نہیں ہے. وہ صحابی بولے جب بھی میں سوتا سونے سے پہلے یہ تمام چیزوں کو نکال کے پھینکتا، اگر کسی سے کچھ ہوا معاف کر دیتا. ہے کیا بہن میں کیسے بدلہ لینے کی فکر رہتی، ہاں صبح ہونے تک بھی بدلہ لیتے چلاتے، پوری رات سوتے تھے. نیند آئی تو نہ سوئیں گے، بدلہ انہوں کرے نہیں، ایسا مارنا تھا، ہاتھ چھوڑ دیتے سوتے ہوئے. بعض مرتبہ خواب میں مارتے، بعض مرتبہ خواب میں دیتے، 2 رپاٹے 2 خوب. ایسی فطرت ہماری ہے. میں واللہ کہتا ہوں ہمارے دلوں میں جب تک یہ حسد، بغض، کینہ، کپٹ یہ ختم نہیں ہوگا، جب تک انسان کامیاب نہیں ہوگا. یاد رکھیے ہم بہترین امت کہلانے کے لائق اس وقت بنیں گے جب ہم اپنے دلوں سے غل نکالنا، جی ایک دوسرے کے لیے کینہ کپٹ نہیں رہنا. ربنا والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. اسی بات پر میں اپنے اس بیان کو جو ہے ختم کرتا ہوں. اللہ سے دعا گو ہوں کہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی
بہترین امت بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اندر بہتری پیدا کرے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنی باتیں بتائے ان تمام باتوں پر مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی خیر امت بنا دے، خیر امت میں ہمارا جو ہے شمار ہو جائے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی دین کی باتوں کو سمجھنے، دین کے مطابق زندگی گزارنے کی رب العالمین توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔